اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ، رسول سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو۔ جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی۔ وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی، آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی۔ آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے۔ اور پھر وہاں کیا ہے؟ صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے۔ جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے، پیپ، وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، تھوڑ کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا کنواں ہے، غم کا کنواں۔ اس کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں۔ اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم، آخری بات سمیٹ، میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں، بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل۔ آخری بات سن لیں، آخری بات، اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو مسجدیں بھرو، نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، توجہ آپ کی، کوئی مشکل نہیں، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو میں نے نمازی بننا ہے۔ آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں پکا ارادہ کرو، بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ۔ نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا
کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا, ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی, کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا, بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا. یار کا پیار دل میں بس گیا ہے, اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ نماز کی برکت ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں, گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے. قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا, نمازی بنا دو بچے کو, انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی, دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی, دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی, اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا, نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا. کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا. ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی, بگڑ گئی تھی, اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی. وہ رقص کرتی تھی, وہ ناچتی تھی, وہ گانے گاتی تھی, اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا. لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے, اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے. ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے بندے, ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے, انفرادی ہے, سب سے ہٹ کر ہے. دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں, دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے ذوالنون ایک کام کرو, تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے, تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے, ایک کام کرو اس
लड़की को हमारे मिस्र से निकाल दो, हमारे इलाके से निकाल दो, हमारे मोहल्ले से निकाल दो। हजरत सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री फरमाते हैं, लोगों ये बताओ तुम्हें नाच बंद कराना है या लड़की को मोहल्ले से निकालना है? तो लोगों ने कहा हमें तो नाच बंद कराना है। तो हजरत ज़ुन्नुन मिस्री ने फरमाया तो मोहल्ले से फिर मत निकालो, क्योंकि अगर हम उसको अपने मोहल्ले से निकाल देंगे वो किसी और मोहल्ले में जाके नाचेगी, हम अपने शहर से निकाल देंगे किसी और शहर में जाके गंदगी फैलाएगी। यहाँ तो ज़ुन्नुन मिस्री है, वहाँ कौन ज़ुन्नुन मिस्री होगा? तो सूफिया का तरीका क्या है? सूफिया का तरीका ये है कि वो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। वो बीमारी से नफरत करते हैं, बीमार से नफरत नहीं करते। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री ने फरमाया ठीक है, अगर उस लड़की का नाच बंद कराना है तो इंशाअल्लाह मुझ पे छोड़ दे, मैं वो बंद करा दूंगा। कहते हैं हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री ने उस लड़की के पास अपने मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो? उसने कहा इतने हज़ार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हज़ार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला ज़ुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत ज़ुन्नुन मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत ज़ुन्नुन मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सब आकर के मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज ज़ुन्नुन आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है ज़ुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत ज़ुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कब बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है, बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। ज़ुन्नून मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी,
اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا، لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی۔ ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا، مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی، آنسو آ رہے تھے۔ ذوالنون نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں سر رکھ دیا، رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا۔ ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا، مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، سبحان اللہ، سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی۔ دنیا نے دیکھا، ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں، وہ غائب تھی۔ اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی۔ اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے، ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے، ذوالنون ذوالنون، میرے یار، میرے دوست، میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اسے کاندھا دو، اسے کفن سونپو، اسے قبر میں لٹاؤ۔ ذوالنون مصری آنکھ کھلی، گئے، کیا دیکھا؟ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی۔ چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا، ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا، یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے۔ حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا، چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے۔ جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا، یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ ذوالنون مصری نے کہا، اے لڑکی، تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا
اتنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ جسے روئے زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ. دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, شرق غرب تمہارے ہیں, عزت و وقار تمہارا ہے, دولت و عزت تمہاری ہے, سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو, یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو, ارادہ بولو. وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائیو, وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے, آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا, ہاتھ اٹھائیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو, اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ, صرف تم نماز نہیں پڑھو گے, بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے, اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات, کل سے نہیں, ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر, میں ذرا دیکھوں تو صحیح, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے, ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات, کل سے نہیں, آج سے, ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو, میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی. شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے, اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا. لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم, سبحان اللہ, سبحان غریب اللہ. نواز واہ. کی خصوصی عنایتیں, صابر پاک کی نظر کرم, رسول پاک کی امداد. آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے. لیکن امروہہ والو, تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بہار طیبہ کانفرنس, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, جشن دستار بندی, مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا, سرزمین امروہہ, علماء اہل سنت. میرے بھائیوں, اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے, لوگ خالی ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ, بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ, اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے, کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا, اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں, قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں, عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو, تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں, ادارے ہیں, اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا, منظر اسلام, جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے. اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے, دین کا ستون ہے. یاد رکھنا, نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں.
नमाजी कहीं से भी पकड़ के लाए जा सकते हैं मुक्तदी, इमाम मदरसे से मिलता है। इसलिए मदरसों की कद्र करो और मदरसों की अहमियत जानो, मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे, हमारा दीन मजबूत होगा। इसलिए कि हमारी जो टिकी हुई दीन की इमारत है वो मदरसों से है। बल्कि आपको बता दूं मुसलमानों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत में जब अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए तो यही मदरसे के फारिगीन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में जान की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बाद में आए, सबसे पहले जो आगे आए यही मदरसे के लोग थे जिनका नाम फजल खैराबादी था, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी था, हजरते फैज उस्मानी था। ये सब बड़े बड़े लोग, अल्लाह का मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा था, ये लोग आए और आने के बाद इन्होंने जान की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले तो पीछे पीछे से आए। आज भी अंडमान में खबरें बता रही है कि अंडमान में जिन लोगों ने काला पानी की सजा भुगती है वो किसी और जगह से नहीं आए थे, वो मदरसों के सपूत थे जिन्होंने मिल्लत से भी वफा किया और मुल्क से भी वफा किया। और मुरादाबाद के करीब रहने वालों, जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, मुरादाबाद की जमीन का एहसान हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मदरसे का अजीम सपूत जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए उस अल्लाह के वली ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, फांसी का फंदा चूमा, लेकिन जब उनकी कब्र खुली तो उनका जिस्म सही सलामत था। वजह ये थी कि वो सिर्फ मदरसे वाला नहीं था, वो मदरसे के साथ खानका वाला भी था, दिल वाला था, जिगर वाला। कैसा आशिक रसूल। अरे लोगों की ट्रेन अगर तेज चलने लगे तो दिल दहलने लगते हैं, कलम हाथ से छूट जाता है। लेकिन सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी दी जाने लगी तो कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मदरसे का वो बतले जलील कहता है आखिरी ख्वाहिश है कि नबी की नात पूरी जिंदगी लिखता रहा, अब भी नबी की नात लिखूंगा। और काफी ने जो आखिरी नात लिखी वो आखिरी नात है कि वो लिखा कोई गुल बाकी रहेगा। ये मुरादाबाद सुनने वाली आवाज है। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और अकीदे का शेर कहते हैं जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कितने यकीन से कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और फिर कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। काफी मुरादाबादी वो शायर है जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं मैं किसी शायर की शायरी नहीं सुनता कसदन, सिर्फ दो ही लोगों को सुनता हूं, एक तो मेरे छोटे भाई हसन बरेलवी को सुनता हूं और दूसरे काफी मुरादाबादी को सुनता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफी मुरादाबादी ऐसे शायर हैं जिनको इमाम अहमद रजा नात खानी की दुनिया का बादशाह कहते हैं। काफी को
بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا. جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا, تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں. یقین دیکھو یقین, نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی. حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا, آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا. سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو مدرسے نے ایسے ایسے لوگوں کو دیا. اس لیے ہمیں مدرسوں کی قدر کرنا, مدرسوں کو آگے بڑھانا, مدرسوں کو مضبوط کرنا, یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. آپ نے بہت وقت دیا, بہت وقت عنایت کیا, اب تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی, بڑی مہربانی, کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے, اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور وہ آ چکے ہیں. بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی, آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں. قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی دل جھجوڑ دیتے ہیں, دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے, دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے. تو آئیے اب ہم اپنے قائد, اپنے امیر کا استقبال کر لیں.